بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرشتے نورانی مخلوق ہیں جنہیں ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھنا انبیاء اور رسول علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کے لیے ممکن نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ارد گرد لاتعداد فرشتے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، مگر ہمیں وہ دکھائی نہیں دیتے۔ اگر وہ انسانی شکل اختیار کر کے سامنے آئیں تو پھر انہیں دیکھنا ممکن ہے۔ انسان کی نسبت فرشتے عظیم مخلوق ہیں اور ان میں بھی بعض چھوٹے ہیں اور بعض بڑے۔ فرشتوں میں بعض کے دو پر ہیں اور بعض کے 600 تک۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور دو، تین، چار پروں والے فرشتوں کو اپنا قاصد بنانے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جبرائیل کو ان کی اصلی پیدائشی صورت میں صرف 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ میں نے انہیں آسمان سے اترتے دیکھا تو ان کا وجود آسمان سے لے کر زمین تک پھیلا ہوا تھا۔ بعض روایات کے مطابق جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر دیکھے گئے اور ہر پر نے افق کو گھیر رکھا تھا۔ ان کے پروں سے مختلف رنگ اور قیمتی موتی بکھر رہے تھے۔ وہ فرشتے جنہوں نے عرش اٹھا رکھا ہے، ان کے قد و قامت کے بارے میں سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ان میں سے ایک فرشتے کی قد و قامت بیان کرنے کی یہ اجازت ملی ہے، اور اس کا وجود کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے، اس کے کان کی لو سے کندھے تک کا درمیانی حصہ صلی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں مجھے یہ بتانے کی اجازت دی گئی، اس کے پاؤں سب سے نچلی 7ویں زمین میں ہے اور اس کے کندھوں پر عرش ہے، اور اس کے دونوں کانوں کی اور کندھوں کے درمیان اتنی دوری ہے کہ اسے طے کرنے کے لیے پرندے کو 700 سال کی پرواز چاہیے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے، یا اللہ تو پاک ہے جہاں بھی ہے اور جہاں بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں شادی بیاہ کی حاجت نہیں رکھی، اسی طرح انہیں کھانے پینے سے بھی بے نیاز کر دیا ہے۔ اس کی وضاحت قرآن مجید میں مذکور ہے، جس میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو آپ ان کے لیے فوراً گوشت لے آئے، مگر انہوں نے اسے تناول نہیں کیا۔ ترجمہ، پھر چپ چاپ جلدی اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور ایک بچڑے کا گوشت لائے اور اسے ان کے پاس رکھا اور کہا، آپ کھاتے کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بیماری، سستی، کاہلی، دکھ تکلیف، تھکاوٹ اور اکتاہٹ وغیرہ سے محفوظ رکھا ہے، اور وہ دن رات فقط اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے کاموں میں مصروف و مشغول ہیں۔ قرآن مجید میں ہے، ترجمہ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی اللہ کا ہے، اور جو اس کے پاس فرشتے ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں۔ وہ دن رات اس اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے۔ آرام اور نیند تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور جب یہ واضح ہو گیا کہ فرشتے نہ تھکتے ہیں اور نہ سست پڑتے ہیں تو پھر لامحالہ ان کے لیے نیند اور آرام کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ فرشتے تقریباً عام طور پر آسمانوں میں رہتے ہیں اور اللہ کے حکم سے مختلف کاموں کے لیے زمین پر اترتے ہیں اور پھر واپس آسمان پر چلے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر خود فرشتوں کی یہ بات ذکر ہے، ہم تیرے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترتے۔ فرشتوں کی تعداد، اس بارے میں کوئی تفصیل نہیں ملتی کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا اور کوئی جانتا ہی نہیں۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، بلکہ اندازہ ہوتا ہے کہ انسانوں اور جنوں سے بھی ان کی تعداد زیادہ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسمانوں میں کہیں 4 انگلیاں جگہ بھی ایسی نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدہ ریز نہ ہو۔ فرشتوں کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی اصلی شکل کے علاوہ کوئی اور صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ صورت کسی ایسے انسان کی بھی ہو سکتی ہے جسے دیکھنے والے پہچان لیں۔ انسانوں کے علاوہ کسی اور ذی روح کی صورت اختیار کرنے کی فرشتوں کو طاقت ہے یا نہیں، اس کے بارے میں قرآن و سنت میں کوئی ذکر نہیں ملتا، البتہ ان کی انسانی شکل اختیار کرنے کے واقعات ضرور ملتے ہیں۔
اور ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیگر شکلیں بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان فرشتوں کو پہچان نہ پائے۔ پھر فرشتوں کے بتانے پر آپ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ انسان نہیں ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل انسانی شکل میں تشریف لائے تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سوائے 2 مرتبہ کے ہر مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انسانوں اور جنوں سے کئی گنا زیادہ قوت و طاقت عطا کر رکھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب طائف کے مقام پر وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہاں کے لوگوں نے ظلم و جبر کی انتہا کر دی اور آپ کو لہو لہان کر دیا، تو اس مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے آواز دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں آپ کی قوم کی باتیں سن چکا ہے اور جو انہوں نے آپ کے خلاف اقدام کیا وہ بھی دیکھ چکا ہے۔ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ ان لوگوں کے بارے میں جو چاہیں اس فرشتے کو حکم دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کا فرشتہ مخاطب ہوا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جو حکم دیں گے میں اس کی تعمیل کروں گا۔ اگر آپ چاہیں تو میں دونوں طرف کے پہاڑوں کو ان پر لا کر ملا دوں جن سے یہ پس جائیں۔ اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قوت و طاقت کے بارے میں قرآن مجید میں ہے ترجمہ، اس سے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زبردست طاقت والے فرشتے نے سکھایا ہے جو زور آور ہے۔ جس طرح انسانوں کی پیدائش اور موت کے مختلف مراحل ہیں، فرشتوں کے لیے یہ مراحل نہیں ہیں، یعنی دنیا میں نئے انسان پیدا ہوتے ہیں اور پہلے سے موجود انسان فوت ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کے برعکس جب سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے تب سے وہ زندہ ہیں اور قیامت قائم ہونے تک جب تک اللہ چاہے زندہ رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں انہیں احسن طریقے سے وہ پورا کرتے رہیں گے۔ لیکن جب قیامت آ جائے گی تو یہ فرشتے بھی موت سے دوچار ہوں گے اور ایک ایسا وقت آئے گا جب کائنات میں اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی اور زندہ نہ رہے گا۔ اس صورتحال کو قرآن مجید میں کچھ اس طرح بیان کیا ہے، زمین پر جو ہیں سب فنا ہونے والے ہیں، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے وہی باقی رہ جائے گی۔ اور جہاں تک فرشتوں کی موت کی کیفیت کا تعلق ہے تو اس حوالہ سے قرآن و سنت کے نصوص صحیحہ سے ہمیں کچھ نہیں ملتا، البتہ چند ضعیف روایات اور آثار اس حوالہ سے ضرور ملتے ہیں۔ خصوصاً 4 بڑے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور ملک الموت کی کیفیت کے حوالہ سے۔ لیکن یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مسئلہ غیبی معاملات سے تعلق رکھتا ہے اور غیبی امور سے متعلق کچھ بھی اس وقت تک بیان نہیں کیا جا سکتا جب تک اس کا ثبوت قرآن کریم یا صحیح حدیث سے نہیں ملتا۔ قرآن و سنت کے ظاہری اثار سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تمام فرشتوں کی ارواح کو ملک الموت ہی قبض کریں گے اور ملک الموت بغیر کسی فرشتے کے روح قبض کیے فوت کیے جائیں گے۔ ناظرین، اس طرح کی مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیوز اچھی لگیں تو پلیز لائک اور شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔